قد كفاني علم ربي من سؤالي. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد. رمضان المبارک اپنی پوری برکتوں کو لیے ہوئے ہمارے قریب سے قریب تر ہوتا جا رہا ہے، اور ان قریب انشاءاللہ رمضان کی پوری برکتیں ہم سب لوگ لوٹنے والے ہیں۔ ایک بات یہاں سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہمارے عرف میں ابھی آپ دیکھیں گے فیس بک پر، واٹس ایپ پر یہ باتیں بہت عام ہو چکی ہیں کہ پوسٹیں لگنا شروع ہو جاتی ہیں کہ جو آدمی سب سے پہلے رمضان کی خوشخبری دے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو میں جنت کی خوشخبری دیتا ہوں۔ تو اس قسم کی کوئی حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے کہ رمضان کی مبارک دینے پر کوئی جنت کی خوشخبری ہو یا مغفرت کا وعدہ ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ویسی لوگوں نے اپنی طرف سے بنا کر لوگوں میں مشہور کر دی ہیں، تو ہمیں ایسی چیزوں کی نفی کرنی چاہیے۔ اگر کوئی بھیجے تو ہمیں ان کو دوبارہ میسیج کرنا چاہیے کہ بھائی یہ حدیث نہیں ہے، آپ بھی توبہ کریں اور آئندہ کسی کو ایسی باتیں فارورڈ بھی مت کریں۔ اب رمضان آنے والا ہے تو ہمیں رمضان کے آنے سے پہلے کچھ کام کرنے ہیں۔ کچھ کام ایسے ہیں جو رمضان کے شروع ہوتے ہی ہمیں اس کا اہتمام کرنا ہوگا، اور پورا رمضان پھر اس کے مطابق ہی ہم سب کو گزارنے کی کوشش کرنی ہوگی، تاکہ ہمارا رمضان بہت قیمتی بن جائے اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور ہماری مغفرت کا ذریعہ بن سکے۔ سب سے پہلی بات تو یہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسند احمد میں حدیث آتی ہے کہ رمضان کے آنے سے پہلے ہی رمضان کی فکر میں لگ جاتے تھے۔ مثلا رجب کا مہینہ آتا، شعبان کا مہینہ آتا، آپ یہ دعا مانگتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بارک لنا فی رمضان، اور بعض روایتوں میں ہے وبلغنا رمضان، کہ یا اللہ رجب اور شعبان کے مہینے میں ہمارے لیے برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک عافیت سے پہنچا دے، یعنی ہماری زندگی اتنی کر دے کہ ہم اس رمضان کو دیکھ سکیں، تاکہ رمضان کی برکتیں بھی ہم عافیت سے لوٹ سکیں۔ تو یہ دعا ہمیں بھی ابھی سے مانگنی شروع کر دینی چاہیے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اس کے بعد ہمیں جو کام کرنا ہے وہ یہ کہ ابھی سے رمضان المبارک کے پورے مہینے کی تیاری ہم رمضان سے پہلے کر لیں۔ مثلا آپ کو پتہ ہے کہ گھر میں اتنا آٹا ایک مہینے میں لگے گا، وہ لے آئیں، چینی کتنی لگتی ہے وہ لے آئیں، گھی لا کر رکھیں، اور جو موٹی موٹی سبزی کا سامان ہے وہ لا کر رکھ دیں۔ مطلب یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہمیں رمضان المبارک کے مہینے میں عبادتوں کو چھوڑ کر اپنی دنیاوی ضرورتیں پوری کرنی پڑیں، اور وہ وقت جو اللہ کی یاد اور اس کی عبادت میں لگنا تھا وہ بازاروں میں لگے۔ اس لیے رمضان سے پہلے ہی اپنی تمام ضرورتوں کو پورا کر لیں۔ اپنا عید کا سوٹ ابھی خریدیں، درزی کے حوالے کر دیں تاکہ وہ پورا مہینہ تسلی سے جب چاہے اس کو سی سکے۔ اپنا عید کا جوتا ابھی سے خرید لیجئے، بچوں کی چیزیں ابھی سے خرید لیجئے۔ اس کو رمضان کا اہتمام کہتے ہیں کہ عمل کے آنے سے پہلے ہی عمل کی تیاری اور اس کی فکر میں لگ جانا۔ تو یہ اچھا مسلمان وہی ہوتا ہے جو رمضان کو قیمتی بنانے کے لیے رمضان سے پہلے ہی اس کی تیاری شروع کر دیتا ہے۔ اس کے بعد ہمیں جو اگلا کام کرنا ہے وہ یہ کہ رمضان المبارک کا مہینہ آنے سے پہلے اپنے آپ کو بھی، اپنے گھر والوں کو بھی، اپنے دوستوں کو بھی، سب کو رمضان کے فضائل، روزوں کے فضائل، صحابہ کی قربانیاں سنائیں، تاکہ سن سن کر ان کو روزہ رکھنے کا شوق پیدا ہو اور گرمی کی مشقت کے باوجود وہ روزہ رکھنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ مثلا بخاری شریف میں حدیث آتی ہے کہ فی الجنت ثمانیۃ ابواب، جنت کے 8 دروازے ہیں۔ ایک دروازہ ایسا ہے جس کا نام ہے ریان۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ اس دروازے سے کون جائے گا؟ فرمایا کہ لا يدخل فیہا الا الصائمون، کہ اس دروازے سے صرف روزہ رکھنے والے ہی جا سکیں گے اور کوئی اس دروازے سے جنت میں نہیں جائے گا۔ اب یہ روزے داروں کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اور طبرانی میں ایک روایت آتی ہے ان للہ مائدۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ جنت میں ایک ایسا دسترخوان بچھائیں گے
علیہا ما لا عین رأت، اس پر وہ چیزیں کھانے پینے کی ہوں گی جو کبھی کسی آنکھ نے نہیں دیکھی، ولا اذن سمعت، کسی کان نے ان کے بارے میں کبھی سنا نہیں، ولا خطر علی قلب بشر، اور کسی کے دل پر اس کا گمان بھی نہیں گزرا کہ وہ کیا کیا چیزیں ہوں گی۔ اب یہ تو بڑا اہم مسئلہ ہے کہ اتنا بہترین دسترخوان کا جی اس پر کون بیٹھے گا؟ فرمایا لا یقعد علیہا الا الصائمون، صرف روزے رکھنے والے ہی اس دسترخوان سے کھانا کھا سکیں گے، کسی اور کو وہاں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اب یہ فضائل ہم سنائیں۔ ایک صحابی ہے کہ یا رسول اللہ مرنی بعمل، مجھے بہت بڑا عمل بتائیں کہ میں اس کو کروں، اللہ کو راضی کر لوں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا علیک بالصوم فإنہ لا عدل لہ، کہ تو روزہ رکھ، روزے کے برابر کوئی عمل نہیں ہے جو اس کا مقابلہ کر سکے۔ اب ان فضائل کو خود بھی اپنے آپ کو سنانا ہے، دوسروں کو بھی سنانا ہے، گھر والوں کو بھی سنائیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی روزے میں بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، تو بھئی روزہ تو نام ہی بھوک پیاس کو برداشت کرنے کا ہے۔ اب ان کو فضائل سنائیں۔ ایک روایتوں میں آتا ہے، ایک صحابی ہیں ابو عمر انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، ایک جنگ کے موقع پر یہ روزہ رکھا ہوا ہے اور جنگ کر رہے ہیں، اتنی کمزوری آ گئی روزے کی وجہ سے کہ تیر اٹھائے اور چلا رہے ہیں، تیر نہیں چلا، نیچے گر گئے، پھر تیر اٹھایا چلایا، پھر نیچے گر گئے، 3 مرتبہ تیر چلایا لیکن اتنی ہمت نہیں تھی کہ تیر چلے۔ روزہ رکھ کر جہاد کر رہے ہیں، اور ہمیں تو روزہ رکھ کر پنکھے کے نیچے بیٹھنا ہے، اے سی والے کمرے میں بیٹھنا ہے، آفس میں بیٹھنا ہے، دکان پر بیٹھنا ہے، ہمارے لیے تو روزہ بہت آسان ہے۔ ایک صحابی ہیں عوف بن ابی حیہ رضی اللہ عنہ، یہ ایک جنگ میں تھے تو روزہ رکھا ہوا ہے اور بالکل طبیعت نڈھال ہو گئی، نیچے گرنے والے ہو گئے، تو ساتھیوں نے کہا کہ جلدی سے پانی پئیں، روزہ توڑ دیں، آپ کی جان چلی جائے گی۔ کہا نہیں توڑوں گا۔ کہا توڑ دو، جان چلی جائے گی۔ کہا چلی جائے، روزہ نہیں توڑوں گا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا ان کی جان چلی گئی، شہید ہو گئے۔ اور بعد میں کچھ لوگوں نے کہا کہ انہوں نے تو خودکشی کی ہے، روزہ توڑ دینا چاہیے تھا، نہیں توڑا۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، فرمائے نہیں، انہ اشترى الآخرۃ بالدنیا، ارے تمہیں کیا پتہ، اس نے دنیا کے بدلے میں آخرت کو خریدا ہے۔ وہ کھا پی کر زندہ رہ سکتا تھا لیکن اس نے قربانی دے کر اللہ کو راضی کر لیا۔ تو یہ صحابہ کے جذبے تھے کہ جان دے دیتے تھے، روزہ نہیں چھوڑا کرتے تھے۔ تو ہم بھی ان باتوں کو اپنے دوستوں کو سنائیں، گھر والوں کو سنائیں، تاکہ روزہ رکھنے کا جذبہ ان کا بھی پیدا ہو۔ اس کے بعد رمضان المبارک کا جب چاند نظر آ جائے گا، اب کچھ کام ہمیں آج ہی کرنے ہیں۔ ان میں سب سے پہلا کام یہ کہ جب بھی نیا چاند آتا ہے کسی بھی مہینے کا، ایک مسنون دعا ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ مسند احمد میں روایت آتی ہے کہ جب نیا چاند نکلتا، آپ علیہ السلام یہ دعا فرماتے تھے صحابہ کرام کو کہ اللہم احلہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام ربی و ربک اللہ، کہ اللہ اس چاند کو ہمارے لیے برکت والا، ایمان والا بنا دیجئے اور سلامتی اور اسلام کا ذریعہ بنا دیجئے، اور اے چاند تیرا اور میرا رب بھی تو اللہ ہی ہے۔ اس دعا کو پڑھنا سنت ہے، جو ہی رمضان کا چاند نظر آ جائے ہم فوراً اس دعا کو پہلے پڑھیں۔ اس کے بعد طبرانی میں ایک روایت آتی ہے، صحابہ کے نام فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی رمضان کا مہینہ آتا تو ہمیں ایک دعا سکھلاتے تھے کہ اس دعا کو پڑھو، تو ہم پھر وہ دعا پڑھتے تھے۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان لی وتسلمہ منی متقبلا، کہ یا اللہ مجھے رمضان کے لیے، رمضان کو میرے لیے سلامت رکھ، اور جو بھی میں رمضان میں اعمال کروں عافیت کے ساتھ تو ان کو قبول فرما لے، اور اس کو ہماری قبولیت کا ذریعہ بھی بنا دے۔ تو اس دعا کو بھی ہم یاد کریں کہ رمضان شروع ہوتے ہی اس دعا کو پڑھیں، تاکہ یہ رمضان ہمارے لیے بھی عافیت اور قبولیت کا ذریعہ بن سکے۔ اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے کہ اب ہمیں پورے رمضان کے لیے اپنا نظام الاوقات سیٹ کرنا ہے، اپنی زندگی کی ترتیب بنانی ہے، دن کیسے گزارنا ہے، رات کیسے گزارنی ہے، اعمال کب کرنے ہیں، کام کب کرنے ہیں، تاکہ ہمارا پورا رمضان اپنے اعمال کے ساتھ گزرے اور اللہ تعالی ہم سے راضی ہو سکیں۔ اب میں تھوڑی ترتیب سے عرض کرتا ہوں کہ ہمیں پورا دن رمضان کا کیسے گزارنا ہے، پھر پورا مہینہ ایسے خود بخود گزر جائے گا۔
سب سے پہلے تو صبح سویرے جو ہیں سحری کے لیے ہم لوگ اٹھتے ہیں۔ ہمارے بہت سے بھائی بیچارے اپنی طاقت دکھاتے ہیں کہ جی ہم تو بڑے طاقتور ہیں، ہم سحری نہیں کرتے، بغیر سحری کے روزہ رکھ لیتے ہیں۔ دیکھیے، روزوں میں اپنی طاقت دکھانا مقصود نہیں ہے، بلکہ رمضان میں اتباع سنت مقصود ہے، اطاعت دکھانا مقصود ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خوب اہتمام فرمایا اور فرمایا کہ یہ تو برکت والا کھانا ہے، حلموا الی الغداء المبارک، اس کو برکت والا کھانا کہا۔ تو سحری اس لیے نہ کھائیں کہ آپ کا پیٹ بھر جائے گا، اس نیت سے کھائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ حدیث میں آتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المتسحرین، کہ اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحمت بھیجتے ہیں، فرشتے ان کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں جو صبح سویرے اٹھ کر سحری کھاتے ہیں۔ تو اس لیے سحری ضرور کھائیں۔ اس کے بعد یہ کہ سحری میں جب ہم نے اٹھنا ہے، مثلاً 5 بجے سحری کا ٹائم ختم ہوتا ہے، تو آپ کوشش کر کے 4:15 بجے اٹھ جائیں، وضو کریں، اور ابھی تہجد کا وقت ہے، جب تک سائرن نہیں بجتا تب تک تہجد کا وقت رہتا ہے۔ تو پورا مہینہ اگر ہمیں پہلے تہجد کا موقع نہیں ملتا تو کم سے کم رمضان کا پورا مہینہ موقع ہی موقع ہوگا۔ روزانہ اٹھ کر پہلے تہجد پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگے۔ کتنی بڑی سعادت ہے، حدیث میں آتا ہے قیامت میں اللہ اعلان کریں گے این الذین کانت تتجافی جنوبہم عن المضاجع، کہاں ہیں وہ لوگ جن کے جسم ان کے بستروں سے الگ رہتے تھے، یعنی وہ تہجد پڑھا کرتے تھے۔ تو ان کو اللہ بغیر حساب جنت میں داخل فرمائیں گے۔ تو ہماری سعادت ہے کہ رمضان میں تہجد کی عادت خود بھی ڈالیں، گھر والوں کو تہجد پڑھوائیں، بچوں کو تہجد پڑھوائیں، تاکہ پورا گھرانہ تہجد گزار بن سکے رمضان کے اندر۔ تو ذرا جلدی اٹھ کر پہلے تہجد پڑھیں۔ اس کے بعد پھر سحری کا اہتمام ہے، تو تہجد اور سحری کے درمیان کچھ وقت نکالیں جس میں اللہ سے دعائیں مانگیں، کیونکہ ایک تو سحری کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، پھر تہجد کے وقت ویسے ہی دعاؤں کی قبولیت کا ٹائم ہے۔ اپنے جتنے اٹکے ہوئے مسئلے ہیں اللہ سے ان کے لیے مانگیں، پوری امت مسلمہ کے لیے دعائیں مانگیں، رو رو کر اللہ تعالیٰ کو منائیں، پھر انشاءاللہ ہمارا یہ وقت انتہائی قیمتی بن جائے گا۔ دعا مانگ کر فارغ ہوئے، اب جلدی سے سحری کے لیے بیٹھ جائیں، جتنا استطاعت ہو آپ کھانا کھا لیجئے۔ اور ایک بات یاد رکھیے کہ سحری میں ایسی چیزیں کھائیں جن سے آپ کے اندر پیاس جو ہے اس کی شدت پیدا نہ ہو، جیسے مرغی کا گوشت ہے، اس کے کھانے سے پیاس زیادہ لگتی ہے، مرغن غذائیں کھانے سے پیاس زیادہ لگتی ہے۔ تو کوشش کریں سبزیوں کا اہتمام کریں یا الائچی وغیرہ استعمال کریں، ایسی چیز جس کو کھانے کے بعد آپ کو پیاس کی شدت کم ہو، سحری میں ان کا اہتمام ہمیں زیادہ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے، سائرن بجا، سحری کا وقت ختم ہو گیا۔ اب یہاں پر یہ یاد رکھ لیں کہ بعض لوگ سائرن بجنے، اذان ہونے کا انتظار کرتے ہیں، ایسا بالکل غلطی مت کیجیے۔ آپ کیلنڈر دیکھیں کہ کیلنڈر پر مثلاً 5 بجے لکھا ہوا ہے سحری کا ٹائم ختم ہوگا، تو آپ 5 بجنے سے 3-4 منٹ پہلے ہی کھانا پینا چھوڑ دیجئے، کیونکہ سائرن بجانے والا کبھی جلدی بھی بجا سکتا ہے، اس کو تاخیر بھی ہو سکتی ہے، وہ 15-15 منٹ بعد بھی بجا لے گا۔ اذان دینے والا ممکن ہے اذان تھوڑا دیر سے دے اور ہم کھاتے رہیں، تو اس طرح پھر روزہ نہیں ہوگا۔ اس لیے جو کیلنڈر کا وقت ہے اس کے مطابق سحری کرنی ہے، اسی کے مطابق افطاری کرنی ہے۔ آپ نے سائرن اور اذان کا انتظار نہیں کرنا، گھڑی کا ٹائم دیکھ کر سحری افطاری کو جو ہے کنٹرول کرتے رہنا ہے۔ پھر جو ہی ہوئی سحری کا وقت ختم ہوا، اب جلدی سے فجر کی نماز کے لیے مسجد میں تشریف لے جائیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں چلو جی گھر ہی میں پڑھ کے سو جاتے ہیں، نہیں، یہ غلطی مت کیجیے۔ اللہ نے موقع دیا ہے، جلدی سے اپنے بچوں کو بھی رمضان میں اپنے ساتھ لے کر جائیے، ان کو بھی مسجد کا عادی بنائیں، پھر وہاں نماز پڑھیں۔ اگر امام صاحب کا درس ہو رہا ہے تو آپ اس میں بیٹھیں، اور رمضان کے مسائل کو علماء سے سیکھیں۔ آپ سیکھیں کہ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، کفارہ کن چیزوں سے آتا ہے، مکروہ کیسے ہو جاتا ہے، کن کن چیزوں کی وجہ سے روزے کے انوارات کم ہو جاتے ہیں۔ یہ چیزیں ہمیں سیکھنی چاہیے تاکہ رمضان کے اندر ہم سے کوئی ایسی غلطی ہو بھی جائے تو ہمیں مسئلے کا علم ہو اور اس کے مطابق ہم عمل بھی کر سکیں۔ رمضان کا مہینہ شروع ہوتا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں امام بہقی نے شعب الایمان میں روایات نقل کی
کہ شد میزرا، آپ اپنے آپ کو مضبوط کر لیتے تھے، یعنی تیار کرتے تھے محنت اور ہمت کے لیے رمضان کے اندر۔ دوسرا کیا ہوتا، وہ تغیر لونہ، آپ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا کہ اتنا بڑا مہینہ آیا ہے اور اللہ نے اتنی بڑی ذمہ داری دی ہے، اس کو مجھے پورا کرنا ہے، تو آپ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا۔ اس کے بعد کیا، وَكَثُرَتْ صَلَاتُهُ، آپ نمازوں کو زیادہ کر دیتے، یعنی نفل نماز پہلے سے بھی زیادہ پڑھنا شروع کر دیتے تھے۔ وَابْتَهَلَ فِي الدُّعَاء، اور دعا میں آہوزاری شروع کر دیتے، عاجزی اور گڑ گڑانا عام دنوں سے زیادہ شروع کر دیتے تھے۔ وَأَشْفَقَ مِنْهَا، اور آپ رمضان کے مہینے میں آپ پر ایک خوف طاری ہو جاتا تھا جس کے آپ کا چہرہ سرخ ہو جاتا تھا۔ یہ ایک کیفیت تھی کہ اتنی بڑی ذمہ داری کو مجھے کیسے نبھانا ہے۔ اور بخاری شریف میں حدیث آتی ہے کہ کانا اجود من الریح المرسلہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں اتنے سخی ہو جاتے تھے، اتنی سخاوت کرتے تھے، جیسے تیز آندھی چلتی ہے اس طرح آپ آندھی کی طرح پیسوں کو خرچ فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ ہم مسجد میں جائیں، نماز پڑھیں، رمضان کے مسائل سیکھیں۔ اس کے بعد ہم نے قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام شروع کرنا ہے۔ دیکھیں رمضان میں اپنی ترتیب بنائیں۔ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ تعالیٰ فرما رہے یہ رمضان کا مہینہ ہے، ہم نے اسی میں قرآن نازل کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں جبریل کو ایک قرآن سناتے تھے اور ایک قرآن ان سے سنتے تھے، اور جب آپ کا آخری رمضان تھا آپ نے 2 قرآن سنائے، 2 قرآن سنے۔ تو رمضان قرآن کا مہینہ ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ رمضان کے مہینے میں 61 قرآن ختم کرتے تھے، 61۔ کیسے؟ ایک قرآن دن میں پڑھتے، ایک رات میں پڑھتے، 2 روزانہ، 60 تو یہ ہو گئے، اور ایک قرآن پاک تراویح کے اندر مکمل فرماتے تھے۔ یوں 61 قرآن پاک وہ رمضان میں مکمل کرتے تھے۔ اب ہم بھی اپنی ترتیب بنائیں کہ ہم نے کتنے کرنے ہیں۔ دیکھیے اگر روزانہ 1 سپارہ پڑھیں گے تو 1 قرآن پورا ہوگا، 2 سپارے روز پڑھیں گے 2 قرآن پورے ہو جائیں گے، 3 پڑھیں گے تو 3 قرآن مکمل ہو جائیں گے۔ تو کم سے کم اتنی نیت تو ہر مسلمان کو کرنی چاہیے کہ 1 قرآن تو رمضان میں ضرور ہم مکمل کر لیں، اپنا تھوڑا سا وقت نکال کر اس کی ترتیب بنا لیں۔ آسان طریقہ یہ ہے، ہر نماز کے بعد 2 ورقے قرآن پاک کے پڑھ دیا کریں۔ جو 16 لائنوں والا قرآن ہے تقریباً اس کے 9 ورق ہوتے ہیں 1 سپارے کے۔ اب 5 نمازیں ہیں، اگر آپ 2 ورق روزانہ پڑھیں گے ہر نماز کے بعد تو 1 سپارہ آسانی سے ختم ہو جائے گا اور زیادہ مشکل بھی آپ کو پیش نہیں آئے گی۔ اس لیے ہمیں قرآن کی ترتیب اپنی خود بنانی چاہیے کہ مجھے کتنا قرآن پاک پڑھنا ہے۔ اسی طرح اپنے ذکر کی ترتیب بنائیں، مثلا کہ میں نے روزانہ 1000 درود شریف پڑھنا ہے تو رمضان میں 30,000 درود ہو جائے گا۔ اسی طرح میں نے استغفار 1000 کرنا ہے تو 30,000 استغفار ہو جائے گا۔ میں نے تیسرا کلمہ اتنی دفعہ پڑھنا ہے، پہلا کلمہ اتنی دفعہ پڑھنا ہے۔ یہ ترتیب خود اپنی بنائیں، پھر اس کے مطابق اس پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ وقت نکال کر اپنے ذکر کی ترتیب بنائیں۔ جس کے ہاتھ میں تسبیح رہتی ہے وہ تسبیح اس کو یاد کرواتی ہے، کچھ ذکر کر لو، کچھ ذکر کر لو۔ تو ذکر کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے ہاتھ میں تسبیح رکھ لیجئے، انشاءاللہ آپ کو ذکر کی توفیق خود بخود ملنا شروع ہو جائے گی۔ تو اس کی بھی ہمیں ترتیب بنانی ہوگی۔ اسی طرح نوافل کا خوب اہتمام رمضان کے مہینے میں کیجئے۔ جیسے ہم نے تہجد پڑھی، فجر کے بعد ہم نے تلاوت شروع کر دی، کچھ ذکر کیا، اسی دوران اشراق کا وقت ہو جائے گا۔ اب آپ اشراق کی نماز پڑھیے، سورج نکلنے کے 8-10 منٹ کے بعد آپ اشراق پڑھ لیجئے۔ حدیث میں آتا ہے جو آدمی اشراق کی نماز پڑھتا ہے اس کو ایک مقبول حج اور عمرے کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی خیر اور سعادت کی بات ہے کہ رمضان کے اندر روزانہ حج عمرے کا ثواب ملتا رہے اشراق کی برکت سے۔ اشراق کے بعد اب آپ تھوڑا سا آرام کیجئے، کیونکہ آپ کو آفس جانا ہے، آپ کو دکان پر جانا ہے، کاروبار کے لیے جانا ہے، تو گھنٹہ 2 گھنٹہ جتنا آپ کو آسانی ہو آپ آرام کیجئے۔ اس کے بعد جب آپ بیدار ہوں گے، مثلا آپ کو 9 بجے آفس جانا ہے، 10 بجے بازار کھلتے ہیں تو آپ دکان پر جا رہے ہیں، تو یہ جو وقت ہے اب یہ چاشت کا وقت ہے۔ تو اٹھتے ہی آپ سب سے پہلے وضو کیجئے، غسل کرنا ہے غسل کیجئے۔ اس کے بعد جو ہے آپ چاشت کی نماز پڑھیں، 2 سے لے کے 12 تک جتنی ہمت ہو چاشت کی نماز پڑھ لیجئے۔ حدیث میں آتا ہے آدمی کے 360 جوڑ جسم میں اللہ نے رکھے ہیں،
اب ان ہر جوڑ کا صدقہ کرنا ہم پر واجب ہے کہ یا رسول اللہ اتنے صدقے تو کوئی نہیں کرے گا۔ فرمایا 2 رکعت چاشت کی نماز پڑھ لو تو پورے جسم کے جوڑوں کا صدقہ خود بخود ہو جائے گا۔ تو چاشت کی نماز کا بھی ہم اہتمام کریں، رزق کی برکت بھی اللہ تعالیٰ نے چاشت کی نماز میں رکھی ہے۔ اس کے بعد پھر ہمیں کیا کرنا ہے، اب ہم لوگ اپنے آفس چلے گئے، دکان پر چلے گئے، کاروبار کریں آپ لوگ۔ اب اگر دکان پر گاہک نہیں ہے اور آفس میں کوئی زبانی یا ذہنی مصروفیت آپ کی نہیں ہے، فارغ ہیں، فوراً قرآن کھول کر اپنی تلاوت شروع کر دیجئے۔ قرآن نہیں ہے، وضو نہیں ہے تو آپ اپنا ذکر کرنا شروع کر دیجئے۔ اپنے فارغ اوقات کو قیمتی بنانے کی کوشش کرنی ہے، ان کو ضائع نہیں کرنا ہے۔ ظہر کی نماز کا وقت آیا، اب آپ ظہر کی نماز پڑھیں اور کوشش کریں کہ ظہر کے بعد تھوڑا سا قیلولہ ضرور کر لیں، سنت بھی ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا اگر دوپہر کو آپ آدھا گھنٹہ آرام کر لیں گے، قیلولہ کر لیں گے، تو شام کی تراویح پڑھنا آپ کے لیے آسان ہوگا، روزے کی مشقت کو سہنا بھی آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ تھوڑا سا ٹائم نکال کر قیلولہ ضرور کر لیجئے تاکہ آپ کا جسم جو ہے وہ ہمت اٹھانے کے جو ہے وہ قابل ہو سکے۔ اس کے بعد ہم نے ظہر پڑھی، پھر اسی طرح تلاوت کا موقع ہے تلاوت کر لیں، ذکر کا موقع ہے ذکر کر لیجئے۔ اب دیکھیں کہ کوئی سامان گھر کا لانے والا ہے تو اس کو عصر کے وقت جلدی سے گھر کا جو موٹا سامان ہے مغرب سے پہلے یعنی عصر کے بعد فوراً وہ سامان گھر پہنچنا چاہیے۔ عام طور پر ہوتا یہ کہ بیچاری عورتیں افطاری بنانے میں لگ جاتی ہیں، مرد افطاری خریدنے میں لگ جاتے ہیں، اور کسی کو بھی افطاری کی دعا ڈھنگ سے بیٹھ کر مانگنے کا موقع نہیں ملتا۔ یہ بڑی کوتاہی ہے۔ اس لیے کوشش یہ کریں کہ عصر سے پہلے آپ اپنا سارا ساز و سامان خرید کر افطاری کے متعلقہ گھر دے دیجئے۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھیے کہ جب آپ گھر آ جائیں گے، اب افطاری ہے تو افطاری کا دسترخوان لگا، افطاری سے پہلے دعا مانگیں، تھوڑی دعا کی قوت بڑھائیں، 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ لمبی دعا مانگنے کی کوشش کریں، اپنے مسائل کا حل اللہ تعالیٰ سے مانگیں، امت مسلمہ کے مسائل کا حل مانگیں۔ اس کے بعد افطاری دعا مانگی، اب فوراً افطاری کا وقت ہو گیا، اب آپ افطاری کر لیجئے۔ سائرن پر نہیں، ٹائم دیکھ کر آپ نے کرنی ہے، ٹائم ہو گیا تو کر لیجئے بھلے سائرن نہیں بھی بجا، اور اگر ٹائم نہیں ہوا اور سائرن بج بھی رہا ہے تو آپ نے سائرن کا اعتبار نہیں کرنا، وقت کا اعتبار کرنا ہے، کہیں اپنے روزے کو خراب مت کر لیجئے گا۔ اب روزے کے درمیان میں ہم نے کیا کام کرنا تھا، آپ دیکھیں کہ اپنے دکان کے ملازموں کا بوجھ ہلکا کریں، ان بیچار وہ بھی انسان ہیں، انہوں نے بھی روزہ رکھا ہے، اور حدیث میں آتا ہے جس نے اپنے ملازم کے بوجھ کو ہلکا کر دیا اللہ تعالیٰ اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، اللہ خوش ہو جاتے ہیں اس قربانی کے اوپر۔ پھر چونکہ ہمارے نبی علیہ السلام رمضان میں کثرت سے صدقہ کرتے تھے، اب دن میں گھر میں بھی فقیر آئیں گے، دکان پر بھی آئیں گے، غصے نہیں ہونا، جلنا نہیں ہے، بھلے 5 روپے ہی ان کو دینے کی عادت بنائیں، اپنے بچوں کو کہیں لو بچوں یہ 50 تمہارے 50 تمہارے، جو فقیر گھر میں آئے تم نے 10 روپے فقراء کو دینے ہیں، تاکہ بچوں کو صدقہ کی عادت پڑے، آپ بھی صدقہ کے عادی بنیں، اور اس صدقہ کی برکت سے اللہ مصیبتوں کو ٹالتے ہیں، بری موت سے بچاتے ہیں، بیماریوں کو دور کرتے ہیں، اور مال کے اندر برکت بھی صدقے کی وجہ سے اللہ کر دیتے ہیں، اس لیے آپ اس کا ضرور اہتمام فرمائیں۔ اب افطاری میں 2 باتوں کا خیال ہمیں رکھنا ہے۔ بعض لوگ افطاری اتنی لمبی کر دیتے ہیں کہ مغرب کی نماز چلی جاتی ہے یا کم سے کم تکبیر اولیٰ فوت ہو جاتی ہے، اس سے بچیں۔ افطاری تو بعد میں بھی ہم خوب کھا لیں گے، لیکن نماز کی بعد میں برکتیں نہیں مل سکیں گی جو تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کی تھی۔ کوشش یہ کریں کہ تھوڑا سا کھا کے جلدی سے مسجد میں جائیں، نماز پڑھیں، پھر آ کر باقی کھانا وانا جو ہے اس کو کھا لیجئے۔ اور دوسری بات کا اہتمام یہ کرنا ہے کہ افطاری تھوڑی سی کرنی ہے۔ کیوں؟ بعض لوگ اتنا پیٹ بھر لیتے ہیں کہ ان سے کھڑا بھی نہیں ہوا جاتا، پھر وہ تراویح پڑھنے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی امام صاحب ہم سے تو 20 تراویح نہیں پڑھی جاتی، اتنا کھڑا نہیں ہوا جاتا۔ تو مسئلہ تراویح کا نہیں ہے، مسئلہ کھڑے ہونے کا نہیں ہے، آپ نے اپنے پیٹ کو اتنا بھر لیا ہے کہ آپ نہ تو پیٹ پر ہاتھ باندھ سکتے ہیں، سانس نہیں آ رہا، نہ آپ سے کھڑا ہوا جا رہا ہے،
تو معمولی سا کھانا کھا لیجئے تاکہ آپ تراویح تسلی سے پڑھیں۔ اس کے بعد تراویح پڑھ کر فارغ ہوں گے، آپ کو خوب بھوک لگے گی، اب جتنا مرضی کھا لیں، اب کوئی مسئلہ نہیں ہے، تاکہ اب آپ کھا بھی لیں گے تو آگے آپ کو کوئی کام ایسا نہیں کرنا جس میں آپ کو کھڑا ہونے کی ضرورت پڑے۔ تو یہ مشورہ ہے کہ افطاری ضرور مختصر کرنی چاہیے تاکہ ہم تراویح کو اچھی طرح پڑھیں۔ اس کے بعد آپ نے مغرب کی نماز پڑھی، اب سورہ واقعہ پڑھ لیجئے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی سورہ واقعہ رات کو پڑھ لے، مغرب کے بعد رات شروع ہو جاتی ہے، تو لم تصبہ فاقۃ ابدا، کبھی بھی اس کو فاقہ نہیں آئے گا، گھر میں تنگی نہیں آئے گی، تو آپ اس کا اہتمام کریں۔ اس کے بعد مسجد میں چلے جائیں، عشاء کی نماز پڑھی، تراویح پڑھی، تسلی سے مکمل تراویح پڑھیے، پورا قرآن اس میں سنیے اور ہمت سے اپنے آپ کو چلائیں۔ کچھ لوگ بیچارے ان سے کھڑا نہیں ہوا جاتا، تو تراویح میں اتنی گنجائش ہے، چونکہ یہ نفلی نماز ہے، اتنی گنجائش ہے کہ آپ امام صاحب کے ساتھ اللہ اکبر کہہ لیجئے اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ بیٹھ جائیے۔ امام صاحب جب رکوع میں جانے لگے تو آپ کھڑے ہو کر رکوع کریں، پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ سجدے میں جائیں، دونوں سجدوں کے بعد امام صاحب کھڑے ہو جائیں گے، آپ پھر بیٹھ جائیں اور بیٹھ کر اپنا قیام کر لیجئے۔ پھر جب وہ رکوع میں جائیں تو اٹھ کر پھر رکوع میں امام صاحب کے ساتھ مل جائیں۔ نہ پڑھنے سے یوں پڑھ لینا اچھا ہے کہ ہمارے نبی علیہ السلام سے اس طرح نماز پڑھنا جو ہے وہ ثابت ہے۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتے بھائی بیٹھ کر پڑھ لو، لیکن تراویح ضرور پڑھو، اپنی جان نہیں چھڑانی چاہیے، اللہ کا حکم ہے اس کو پورا کریں، ہمارے نبی علیہ السلام کی سنت ہے اس کو پورا کریں، صحابہ کرام نے اس کا اہتمام کیا، ہم بھی اس کا اہتمام کریں۔ تو تراویح کا خوب اہتمام ہمیں کرنا ہے۔ اس کے بعد تراویح کے بعد کیا ہے، آپ جلدی سے سورہ ملک پڑھ لیجئے، یا عشاء کے سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور تراویح کے بعد موقع ملے تو بعد میں پڑھ لیں۔ حدیث میں آتا ہے جو سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھ لے گا، ایک تو مر گیا تو اللہ شہیدوں کے ساتھ اٹھائیں گے، دوسرا یہ صورت عذاب قبر سے نجات دینے والی ہے، تو اس کا بھی ہم خوب اہتمام کریں۔ اب رات کو جلدی سو جائیں تاکہ جلدی اٹھ بھی جائیں گے۔ اگر آپ جلدی سوئیں گے نہیں تو پھر جلدی اٹھیں گے کیسے؟ یہ تو بہت مشکل کام ہو جائے گا۔ ارلی ٹو بیڈ ارلی ٹو رائز، اور سنت بھی یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد جلدی سوتے تھے، لیکن رمضان کے مہینے میں آپ کی عادت یہ تھی کہ آپ تراویح کے بعد بھی اکثر راتوں کو جاگنے کا اہتمام فرماتے تھے، قیام اللیل کرتے، نوافل کا اہتمام فرماتے۔ لیکن چونکہ حضور علیہ السلام کو اللہ نے ہمت عطا کی تھی، اگر آپ بھی اس ہمت کے ساتھ چل سکے تو بڑی اچھی بات ہے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ رات جاگتے رہیں، اگلے دن آفس میں بھی ڈھیلے پڑے ہوئے ہوں، کاروبار میں بھی ڈھیلے پڑے ہوئے ہوں، تو اس سے ہمارے ان امور کا حرج ہوگا جن میں ہمیں ہمت سے چلنے کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے جلدی آرام کر لیجئے تاکہ جلدی اٹھ کر پھر آپ اپنا روزے کے اگلے دن کی تیاری بھی کریں۔ اب یوں ہم نے اپنے رمضان کو گزارنا ہے۔ آگے پھر کیا ہوگا؟ اعتکاف کا موقع آئے گا۔ اللہ توفیق دے تو زندگی میں ایک مرتبہ تو اعتکاف ہم سب مسلمانوں کو کر لینا چاہیے تاکہ اعتکاف کی برکتیں بھی لوٹیں۔ مرد مسجدوں میں ہوں گے، خواتین گھروں میں اعتکاف فرمائیں، اور اعتکاف کے اندر پوری کوشش کریں کہ اللہ کو راضی کر کے ہی اٹھیں گے، کہ اعتکاف کا مقصد ہی یہ ہے کہ مالک کے دروازے پر بیٹھ جانا، اس کی چوکھٹ پر بیٹھ جانا، کہ جب تک تم راضی نہیں ہوگے میں یہاں سے نہیں اٹھوں گا۔ اللہ راضی ہو جاتے ہیں۔ اور اعتکاف پر بیٹھیں یا نہ بیٹھیں، دونوں صورتوں میں شب قدر کی تلاش کا اہتمام آخری عشرے میں کرنا ہے، طاق راتوں میں۔ تو کوشش کریں تمام طاق راتیں خوب اہتمام سے جاگیں۔ جاگنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پوری رات ہی جاگنا ہے، مطلب یہ ہے کہ آپ رات مثلا 10 بجے سوتے ہیں تو کوشش کریں 12 بجے سو جائیں، 2 گھنٹے جاگ لیں، اور یا آپ رات کو صبح 4 بجے اٹھتے ہیں تو جلدی سو جائیں اور صبح 2 بجے اٹھ جائیں، تاکہ اس رات میں زیادہ عبادت ہو جائے۔ عبادت کیا کرنی ہے؟ نوافل پڑھیں، قرآن کی تلاوت بھی کریں، ذکر بھی کریں، دعائیں بھی کریں، اور خدمت کریں جو بھی کر سکتے ہیں۔ والدین کی خدمت ہے، گھر کی صفائی ہے، یہ بھی نیکی کے کام ہیں۔ تو کوئی بھی نیکی کا کام ان راتوں میں آپ کر سکتے ہیں۔ پھر شب قدر کی ایک خصوصی دعا جو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی اور حضور علیہ السلام نے بتلائی، وہ یہ کہ اگر کسی کو شب قدر نصیب ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے بھی معاف فرما دے۔ یہ دعا شب قدر میں کثرت سے ہم لوگوں کو مانگنی چاہیے، کیونکہ ہمارے نبی علیہ السلام نے یہ دعا ہمیں بتلائی ہے، ہم بھی اس کا پورا اہتمام کریں۔ اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے؟
کہ رمضان کے مہینے میں بہت سے لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں، اچھی بات ہے۔ زکوٰۃ کا مہینہ اگر رمضان ہے تب تو ٹھیک ہے، اگر کوئی اور زکوٰۃ کا مہینہ ہے رمضان سے پہلے تو آپ حساب تو اسی مہینے میں زکوٰۃ کا کیجئے، ادا بھلے رمضان میں کر دیجئے تاکہ آپ کو ثواب زیادہ ملے، تو وہ کوئی حرج نہیں، آپ اس کو کرتے رہیں۔ اسی طرح جو ہے صدقہ فطر کا اہتمام کہ عید کی نماز پڑھنے سے پہلے صدقہ فطر دینا ہوتا ہے، تو ہم کوشش کریں کہ صدقہ فطر اس سے پہلے ادا کر دیں، اپنی حیثیت کے مطابق جو آپ کی حیثیت ہے۔ آپ غریب ہیں تو گندم یا جو سے دے لیجئے، اللہ نے کچھ مال دیا ہے تو کھجور سے دیں، زیادہ مالدار ہیں تو آپ کشمش سے ادا کریں، بازار سے ان کی قیمت پوچھ لیں یا علماء سے پوچھ لیں، وہ ریٹ بدلتا رہتا ہے، اس کے مطابق وہ آپ کو اس کی ترتیب بتا دیں گے۔ اسی طرح ہمیں ایک اور چیز کا اہتمام کرنا ہے کہ رمضان میں جہاں خود روزہ رکھنا ہے دوسروں کے روزوں کی بھی فکر کرنی ہے۔ غریب لوگوں کے گھر میں دال، چینی، آٹا، بیسن، اسی طرح کوئی جوسز وغیرہ یا کوئی شربت کی بوتل یہ بھجوائیں تاکہ وہ لوگ بھی رمضان کے اندر افطاری اچھے طریقے سے کریں، سحری اچھے طریقے سے کریں۔ آپ 3 کلو سبزی گھر کے لیے لائے ہیں تو چلیں آدھا کلو کسی غریب کے گھر بھجوا دیجئے، 2 کلو گوشت گھر لائے ہیں تو 1 پاؤ اس میں سے کسی غریب کے گھر بھجوا دیجئے، یہ بھی صدقہ ہے، اور اس سے انشاءاللہ ان کے روزوں کا ثواب بھی ہمیں ملے گا، صدقے کا اجر بھی اللہ تعالی ہمیں عطا فرما دیں گے۔ تو افطاری کروانے کا، سحری کروانے کا رمضان میں خصوصی اہتمام ہم سب کو جو ہے کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہمیں عافیت سے چلائیں۔ خواتین رمضان میں ماہواری کی وجہ سے ان کے روزے چھوٹ جائیں گے تو وہ ان روزوں کو پھر رمضان کے بعد جب چاہیں قضا کر لیں، کوشش کریں جلدی سے جلدی قضا کرنے کی فکر کریں۔ چاند رات ہوگی، چاند نظر آ جائے گا عید کے لیے، وہ رات بھی جاگنے کی رات ہے، اس میں بھی اللہ سے دعائیں مانگیں، عبادات کریں۔ کچھ کام ایسے ہیں جو ہمیں رمضان میں نہیں کرنے، ان سے ہمیں بچنا ہے۔ مثلا حدیث میں آتا ہے جھگڑا روزے دار کو نہیں کرنا، اگر کوئی اس سے جھگڑے تو یہ کہہ دے انی امرؤ صائم، بھائی میرا تو روزہ ہے، میں تم سے نہیں لڑ سکتا، اور اس کو لڑنا چاہیے بھی نہیں ہے۔ رمضان میں گناہوں سے بچیں، پورے جسم کا روزہ رکھنا ہے، آنکھوں کے گناہ نہ ہوں، کان کے گناہ نہ ہوں، گانا سننا، چغلی سننا، غیبت سننا وغیرہ وغیرہ، زبان سے گالی دینا، جھوٹ بولنا، شرک کرنا، اسی طرح دل توڑنے والی باتیں ہیں اور غیبت چغلی ہے، اس سے بھی زبان کو بچائیں، آنکھوں کو بد نظری سے بچائیں، اور نیٹ کا استعمال کم سے کم کریں، بس ضرورت کے درجے میں کچھ ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن ویسے ہی فیس بک لے کے بیٹھے رہنا، اس پر تو کہیں گانے آ رہے ہوں گے، کہیں فلمیں آ رہی ہوں گی، تو اس سے ہمارے روزے کے انوارات ضائع ہو جائیں گے۔ ہمیں ان چیزوں سے بچنا ہے۔ دیکھیں جو پیشنٹ دوائی کھاتا ہے اور پرہیز نہیں کرتا تو دوائی اس پر اثر نہیں کرتی، روزہ ایک دوائی ہے جو ہمارے اندر تقوی پیدا کرے گی۔ اگر ہم نے پرہیز نہیں کیا تو یہ دوائی ہم پر اثر نہیں کرے گی، روزے رکھنے کے باوجود تقوی پیدا نہیں ہوگا۔ اس لیے کوشش کریں کہ اپنے پورے جسم کا روزہ ہمیں رکھنا ہے۔ حلال مال سے سحری کریں، حلال مال سے افطاری کریں۔ اگر حرام کا لقمہ آپ نے افطاری میں یا سحری میں استعمال کیا تو یاد رکھیں صرف بھوکا پیاسا رہنے ہی آپ کے مقدر میں آئے گا، روزے کا ثواب آپ کو نہیں مل سکے گا۔ اس لیے ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور یہ رمضان اللہ نہ کرے پھر کرونا کی نظر ہو جیسے پہلے ہوا کہ مسجدوں میں نمازی بھی تھوڑے اور نہ کوئی عبادات کا ذوق۔ اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہو بھی جائے، ایک تو ہمیں وہی ہے کہ اللہ سے دعاؤں میں لگے رہنا ہے، تو وہ عبادات جو ہم مسجد میں جا کر نہیں کر پا رہے وہ ہم گھر میں کرنا شروع کر دیں، اور گھر ہی میں ان تمام عبادات کا اہتمام شروع کریں، کیونکہ مسلمان کے لیے جگہ کوئی بھی ہو اللہ تو ہر جگہ ہے نا، ہمیں تو اپنے اللہ کو یاد کرنا ہے۔ تو اس لیے اللہ سے یہ بھی عافیت مانگیں کہ یہ رمضان ہمارا کرونا کی نظر نہ ہو، اور عافیت سے سارے رمضان میں برکتیں ہم لوگ لوٹتے رہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔